وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے یہ حدیث سن لی کہ جو تہجد پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. اللہ کے نیک بندے بھلے اس کا رنگ کالا ہی ہو، تہجد گزار ہو، آپ اس کے چہرے پہ آپ ایک خاص لائٹ محسوس کریں گے اس کے ایمان کی اور عمل کی. اب اس نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا. اب تہجد پڑھا اور پڑھ کے صبح ہی سویرے سویرے بیگم کو جگایا، کیونکہ اگر ہم تہجد میں اٹھ جائیں تو گھر میں پھر کافی کھڑپڑ کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے آج جناب صاحب تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. نہیں بھائی، اس کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو اٹھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سامنے لیٹی ہوتی تھی، اتنا حجرہ چھوٹا تھا. آج تو ہمیں محل ملے میں محل. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو حضرت عائشہ کے پیر سامنے آتے تھے تو آپ ہلکا سے یوں ہاتھ ٹچ کرتے، وہ پیر سمیٹ لیتی تھی اور آپ سجدہ کرتے تھے. لیکن آپ ان کو نہیں اٹھاتے جگاتے تھے، آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں. اس لیے آپ عبادت گھر میں کریں، لیکن یہ نہیں کہ سارے گھر پر روب جمائیں. اب اسے رات تہجد پڑھا، صبح سویری بیگم کو اٹھایا، فجر کی نماز پڑھو میاں، لوگ تہجدیں پڑھ رہے ہیں اور تم فجر بھی فوت کر رہی ہو، اٹھو. وہ بڑا حیران کہ یار یہ آج فجر میں اٹھا رہا ہے. بھائی خیر اٹھ گئی، آنکھیں ملتی، کیا ہو گیا؟ کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تہجد پڑھو چہرے پہ نور آ جاتا ہے. ذرا دیکھ میرے منہ پہ کوئی نور آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا تہجد کے لیے جب اٹھا تھا بیچارہ تو پانی ملا نہیں. تو آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں میں ایک بڑا سا برتن، وہ سلور کا بڑا بنٹا بولتے ہیں اس کو، وہ سردیوں میں رہتا ہے چولہے کے اوپر، اس کے اندر گرم پانی رہتا ہے. ہر وضو کرنے والا اس میں پانی نکال کے وضو کرتا ہے. وہ نیچے سے کالا ہو جاتا ہے، نیچے سے کالا ہو جاتا ہے. اور وہ الٹا پڑا تھا. اب اندھیرے وہ زمانے تھے، وہ اس وقت تو بتیا بھی نہیں. اب اندھیرے میں کوئی چیز نہیں ملی، اس نے تیمم کرنا تھا، اس نے یہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا یہ مٹی محسوس ہو رہی ہے، تیمم کر لیا. وہ تو منہ کے اوپر پھینکو، کالا منہ ہو گیا سارا. اب صبح بیگم سے پوچھ رہا ہے، بیگم بتا چہرے پہ نور آیا کہ نہیں؟ تو بیگم نے دیکھا، کہا کہ سرتاج اگر تو نور ہوتا چٹا تو پھر تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اور اگر نور ہے کالا تو پھر تو گٹائیں لگی ہوئی ہیں. تو آج وہی حالت ہے. تو ہم ایک تہجد پڑھ کے وہ کہتے ہیں اللہ میں نے ہماری سنی کیوں نہیں؟ بھائی اللہ کے بندو، اللہ کا معاملہ مملوک کا ہے، مرزوق کا، رازق سے اس کو الگ یاد کرو، دنیا کے معاملوں کا اٹیچ نہ کرو. اب وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نمازوں کی وجہ سے آپ کی جابوں میں برکت اتار دیتے ہیں، راحت اتار دیتے ہیں، ایک نور آپ کو احاطہ کر دیتے ہیں. آپ دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم جنت میں پھر رہے ہیں. خدا کا ذکر زبان سے کرتے ہیں، تمہیں جنت کا سا مزہ آنے لگتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن اس کے ساتھ نہ جوڑو. اللہ تبارک و تعالی ہماری عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. اللہ تعالی ہماری نمازوں پہ پردے ڈال کے چپکے سے قبول کر لیتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.